بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی تصنیف مراقبہ میں 3 پرت کے عنوان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہر انسان 3 جسم یا 3 روحوں سے مرکب ہے: روح حیوانی، روح انسانی اور روح اعظم۔ ہر روح 2 دائروں پر قائم ہے: روح حیوانی دائرہ نمبر 1 نفس، دائرہ نمبر 2 قلب۔ روح انسانی دائرہ نمبر 1 روح، دائرہ نمبر 2 سر۔ روح اعظم دائرہ نمبر 1 خفی، دائرہ نمبر 2 اخفا۔ یہ 6 دائرے محوری اور طولانی گردش، سرکل اور ٹرائنگل میں تقسیم ہو کر روشنی اور نور کی 6 لہروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ روشنی کی 3 لہروں سے بیداری کے حواس بنتے ہیں اور 3 نورانی لہروں سے خواب کے حواس بنتے ہیں۔ روشنی کی 3 لہریں بیداری کی زندگی کو متحرک رکھتی ہیں اور نور کی 3 لہریں خواب کی زندگی کو متحرک رکھتی ہیں۔ ہر آدمی سونے کے بعد بیدار ہوتا ہے۔ بیداری کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ شعوری حواس میں داخل ہوتا ہے۔ ہم اس کیفیت کو نیم بیداری کی حالت کہہ سکتے ہیں۔ نیم بیداری سے مطلب یہ ہے کہ ابھی آدمی پوری طرح شعور میں داخل نہیں ہوا ہے، لیکن جیسے ہی وہ سو کر اٹھنے کے بعد بیداری کی پہلی کیفیت میں داخل ہوتا ہے، اس کے نفس میں فکر و عمل کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ بیداری کے حواس میں فکر و عمل کی جو طرزیں ہیں وہ سب یکجائی طور پر دور کرنے لگتی ہیں۔ نیم بیداری کے بعد دوسرا وقفہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں آدمی کے ہوش و حواس میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ ہوش و حواس کی اس گہرائی سے دماغ کے اوپر جو خمار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقفے میں سرور کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ کبھی سرور کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت سے دائرہ قلب متحرک ہو جاتا ہے۔ سرور کے احساسات گہرے ہونے کے بعد تیسری کیفیت وجدان کی ہے۔ وجدان بیداری کا تیسرا وقفہ ہے۔ وجدان میں دائرہ روح کام کرتا ہے۔ پہلا وقفہ نیم بیداری، شعوری حواس کی ابتدا، فکر و عمل کا ایک مرکز پر قائم ہونا، دائرہ نفس کی حرکت۔ دوسرا وقفہ دماغ کے اوپر سے خمار کا غلبہ ختم ہو کر ہوش و حواس میں گہرائی پیدا ہونا، سرور، دائرہ قلب کی حرکت۔ تیسرا وقفہ سرور میں گہرائی، وجدان، دائرہ روح کی حرکت۔ جس طرح بیداری میں 3 وقفے ہیں، اسی طرح نیند کے بھی 3 وقفے ہیں۔ جس طرح انسان 3 اسٹیجز سے گزر کر بیداری میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح 3 مرحلوں سے گزر کر نیند میں داخل ہوتا ہے۔ نیند اور بیداری کے درمیانی وقفے کا نام غنود ہے۔ غنود میں دائرہ سر حرکت میں رہتا ہے۔ نیند کی دوسری حالت میں، جسے ہلکی نیند کہنا چاہیے، خفی دائرے کی حرکت ہوتی ہے، اور نیند کی تیسری حالت میں آدمی جب پوری طرح گہری نیند سو جاتا ہے، اخفا دائرے کی تحریکات ہوتی ہیں۔ نیند اور بیداری کے درمیان پہلی کیفیت غنود، بوجھل حواس جمع لاشعور کا ہلکا احساس۔ نیند اور بیداری کے درمیان دوسری کیفیت ہلکی نیند، لاشعوری حواس میں حرکت جمع شعوری حواس کا ادراک۔ نیند اور بیداری کے درمیان تیسری کیفیت گہری نیند، لاشعوری حواس کا غلبہ جمع شعوری حواس کی نفی۔
غور طلب بات یہ ہے کہ ان تمام حالتوں کے شروع میں انسان پر سکوت کی حالت ضرور طاری ہوتی ہے۔ جس وقت آدمی سو کر اٹھتا ہے اس وقت اس کا ذہن قطعی طور پر پرسکون اور خالی ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری کیفیات میں بھی انسان کی طبیعت چند لمحوں کے لیے ضرور ساکت ہو جاتی ہے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں داخل ہونے کے لیے سکوت کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح بیداری کی حالت میں ہر حالت سکوت سے شروع ہوتی ہے، اسی طرح غنودگی کے وقت بھی حواس پر ہلکا سا سکوت طاری ہوتا ہے، اور چند لمحے گزر جانے کے بعد حواس کا یہ سکوت بوجھل ہو کر غنودگی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ابتدائی نیند کے چند ساکت لمحات سے ہلکی نیند کی شروعات ہوتی ہیں، اور پھر گہری نیند کی ساکت لہریں انسانی جسم پر غلبہ حاصل کر لیتی ہیں۔ اس غلبے کو گہری نیند کہا جاتا ہے۔ نظر کا قانون۔ بیداری ہو یا نیند، دونوں کا تعلق حواس سے ہے۔ ایک حالت میں یا ایک کیفیت میں حواس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، اور ایک حالت یا کیفیت میں حواس کی رفتار کم ہو جاتی ہے، لیکن حواس کی نوعیت نہیں بدلتی۔ بیداری ہو یا خواب، دونوں میں ایک ہی طرح کے اور ایک ہی قبیل کے حواس کام کرتے ہیں۔ بیداری اور نیند دراصل دماغ کے اندر دو خانے ہوتے ہیں، یا یوں کہیے کہ انسان کے اندر دو دماغ ہیں۔ ایک دماغ میں جب حواس متحرک ہوتے ہیں تو اس کا نام بیداری ہے، دوسرے دماغ میں جب حواس متحرک ہوتے ہیں تو اس کا نام نیند ہے۔ یعنی ایک ہی حواس بیداری اور نیند میں رد و بدل ہو رہے ہیں، اور حواس کا رد و بدل ہونا ہی زندگی ہے۔ جب دماغ کے اوپر کے ایک حواس سے متعلق سکوت طاری ہوتا ہے تو دوسرے حواس متحرک ہو جاتے ہیں۔ بیداری میں حواس کے کام کرنے کا قاعدہ اور طریقہ یہ ہے کہ آنکھ کے ڈیلے پر پلک کی ضرب پڑتی ہے تو حواس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی انسان نیند کے حواس سے نکل کر بیداری کے حواس میں داخل ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور میں اس کی مثال کیمرے سے دی جا سکتی ہے۔ کیمرے کے اندر فلم موجود ہے، لینس بھی موجود ہے، لیکن اگر کیمرے کا بٹن نہ دبایا جائے اور شٹر میں حرکت واقع نہ ہو تو فلم پر تصویر نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح آنکھ کے ڈیلے پر اگر پلک کی ضرب نہ پڑے تو سامنے موجود مناظر دماغ کی اسکرین پر فلم نہیں بنتے۔ بیداری میں دیکھنے کا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب انسان سونے کے بعد بیدار ہوتا ہے تو فوری طور پر اسے کوئی خیال آتا ہے، اور یہ خیال ہی دراصل بیداری اور نیند کے درمیان حد بن جاتا ہے۔ جب اس خیال میں گہرائی واقع ہوتی ہے تو پلک جھپکنے کا عمل شروع ہوتا ہے، اور پلک جھپکنے کے ساتھ ساتھ موجود مناظر دماغ کی اسکرین پر منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے کا قانون یہ ہے کہ دماغ پر موجود مناظر کے ساتھ ساتھ علمی حیثیت میں دماغ ایک اطلاع موصول کرتا ہے۔ دیکھنے سے ذہن اس اطلاع میں معنی پہنا دیتا ہے۔ پلک جھپکنے کے عمل کے ساتھ ساتھ انسانی دماغ میں جو عکس منتقل ہوتا ہے اس کا وقفہ 15 سیکنڈ ہوتا ہے۔ ابھی 15 سیکنڈ نہیں گزرتے تو نظر کے سامنے مناظر میں سے کوئی ایک، دو یا زائد مناظر پہلے مناظر کی جگہ لے لیتے ہیں، اور یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ بیداری میں نگاہ کا تعلق آنکھ کے ڈیلوں سے براہ راست ہے۔ آنکھ کے ڈیلوں پر پلکوں کی ضرب آنکھ کے کیمرے کا وہ بٹن ہے جو بار بار تصویر لیتا ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر آنکھ کے ڈیلوں کے اوپر پلک کی ضرب نہ پڑے تو آنکھ کے اندر موجود اعصاب کام نہیں کرتے۔ آنکھ کے اندر موجود اعصاب کی حصیں اسی وقت کام کرتی ہیں جب ان کے اوپر پلکوں یا آنکھ کے پردوں کی ضرب پڑتی رہے۔ اگر آنکھ کی پلک کو باندھ دیا جائے اور ڈیلوں کی حرکت رک جائے تو نظر کے سامنے خلا آ جاتا ہے، مناظر کی فلم بندی رک جاتی ہے۔
ساری کائنات اور کائنات کے اندر تمام نوعیں اور افراد ایک مرکزیت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ زندگی کے مختلف مراحل اور زندگی کے مختلف زمانے ظاہر بھی نظروں سے الگ الگ نظر آتے ہیں، لیکن فی الواقع زمانے کا نشیب و فراز اور زندگی کے مراحل میں تغیر و تبدل کتنا ہی مختلف کیوں نہ ہو، سب کا تعلق مرکزیت سے قائم ہے۔ افراد کائنات اور مرکزیت کے درمیان لہریں یا شعاعیں رابطے کا کام کرتی ہیں۔ ایک طرف مرکزیت سے لہریں نزول کر کے افراد کائنات کو فیڈ کرتی ہیں، مرکزیت کو قائم رکھتی ہیں، دوسری طرف یہ لہریں افراد کائنات کو فیڈ کرنے کے بعد صعود کرتی ہیں۔ نزول صعود کا یہ لامتناہی سلسلہ زندگی ہے۔ شعاع اور لہر کے دورانیے کے پیش نظر کائنات کی جو صورت بنتی ہے، اس کو ہم ایک دائرے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، یعنی پوری کائنات ایک دائرہ ہے۔ صعودی اور نزولی حرکت کے ساتھ تقسیم ہو کر یہ ایک دائرہ 6 دائروں میں جلوہ نما ہوتا ہے۔ کائنات اور افراد کائنات کے پہلے دائرے کا نام نفس ہے۔ نفس ایک چراغ ہے جس میں سے روشنی نکل رہی ہے۔ چراغ کی اس روشنی یا لو کا نام نگاہ ہے۔ ظاہر ہے جہاں لو ہوگی وہاں روشنی ہوگی، اور جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں کا ماحول منور ہو جاتا ہے۔ چراغ کی روشنی جہاں تک پڑتی ہے خود اپنا مشاہدہ کر لیتی ہے۔ چراغ کی لو میں بے شمار رنگ ہیں، جتنے رنگ ہیں اتنی ہی کائنات میں رنگینیاں ہیں۔ چراغ کی لو کی روشنی ہلکی، مدھم، تیز اور بہت تیز ہوتی رہتی ہے۔ جن چیزوں پر روشنی بہت ہلکی پڑتی ہے ان چیزوں سے متعلق ہمارے دماغ میں توہم پیدا ہوتے ہیں، اور جن چیزوں پر لو کی روشنی ہلکی پڑتی ہے ان چیزوں سے متعلق ہمارے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، اور جن چیزوں پر لو کی روشنی تیز پڑتی ہے ان چیزوں کا ہمارے ذہن میں تصور بنتا ہے، اور جن چیزوں پر لو کی روشنی بہت تیز پڑتی ہے نگاہ ان کو دیکھ لیتی ہے۔ دراصل ہم کسی چیز کو دیکھنے کے لیے 4 مراحل سے گزرتے ہیں۔ کسی چیز کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے اس چیز کا ہلکا سا وہم دماغ پر وارد ہوتا ہے، یعنی کسی چیز سے متعلق ایک ہلکا سا خاکہ بنتا ہے، وہم میں گہرائی ہوتی ہے تو خیال بن جاتا ہے، خیال میں گہرائی پیدا ہوتی ہے تو ذہن پر اس چیز کے نقش و نگار بن جاتے ہیں، نقش و نگار گہرے ہو جاتے ہیں تو خیال تصور بن جاتا ہے، اور جب نقش و نگار تصوراتی طور پر خد و خال میں ظاہر ہونے لگتے ہیں تو وہ چیز نظروں کے سامنے آ جاتی ہے۔ تفکر نشاندہی کرتا ہے کہ دیکھنا ایک صلاحیت ہے جو ہلکی سے ہلکی روشنی میں کام کرتی ہے۔ کسی چیز کے ہلکے سے خاکے کو چاہے اس کی حیثیت وہم کیوں نہ ہو نگاہ میں منتقل کر دیتی ہے، تاکہ مزید 3 درجوں میں سفر کر کے اس چیز کو خد و خال کی شکل و صورت اور رنگ و روپ ڈائمنشن میں دیکھا جا سکے۔ جس طرح ہم نے نگاہ کا قانون بیان کیا ہے، اسی طرح ساری حسیں کام کرتی ہیں۔ یہ حسیں شامہ سونگھنے کی حس، سماعت سننے کی حس، قوت ذائقہ چکھنے کی حس اور لامسہ چھونے کی حس ہیں۔ زندگی کی ساری دلچسپیاں، زندگی کے سارے اعمال و واقعات و حالات، زندگی کی کل طرزیں اسی قانون پر جاری ہیں۔